اپنے آپ کو عملاً اور بالکلیہ بندگی رب میں دو، اپنے عمل سے اپنے اخلاص اور اپنی یکسوئی کا ثبوت دو۔ اس کا جو طریقہ کار ہوگا، آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو دعوت ہے، یہ ٹھیک بات ہے کہ الفاظ کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں، کسی کو دعوت دیتے ہیں، ظاہر تقریر کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو دعوت کی اثر پذیری ہے، جو دعوت بڑے پیمانے پر پھیلتی ہے، وہ آپ کے حسن عمل سے ہے۔ آپ کے عمل سے دی ہوئی جو دعوت ہے وہ دیرپا بھی ہے، دورس بھی ہے، اور فوری عمل کرتی ہے۔ یہ جو مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کا سر پہ بوجھ اٹھایا اور وہ لے کر گئے، اور اس کے بعد بوجھ اتارا، بڑھیا نے نصیحت آپ کو کی کہ محمد نامی ایک فرد صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں آ گیا، اس سے بچ کر جا رہی ہوں، وہ جو ایمان کو خراب کر دیتا ہے، باپ داد کے دین کو برا کہتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں کون ہوں؟ میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حسن انتظام تھا نا، حسن عمل تھا، تو بڑھیا نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ ہم یہ بھی پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ جی وہ راستے میں کوڑا پھیلانے والی خاتون تھی، ایک دن وہ بیمار ہو گئی، کوڑا نہیں پھیلایا، کانٹے نہیں پھیلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتی تھی نا، آپ کو تنگ کرنے کا کوئی طریقہ چھوڑتی نہیں تھی، لیکن جب بیمار ہو گئے تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، تو اس کی دنیا بدل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ وہ فرد ہے کہ جس کو میں تکلیف پہنچاتی تھی، آج یہ میری عیادت کے لیے آ گیا، میری بیمار پرسی کے لیے آ گیا۔ یہ قرآن کا ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن بنیادی طور پر حسن عمل ہے۔ آپ کا عمل، جس دعوت کو آپ نے قبول کیا ہے، آپ کی زندگی اس کا عملی نمونہ ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلا طریقہ، پہلا مخاطب، پہلا دین کا جو ہدف ہے وہ انسان کی اپنی ذات خود ہے۔ ہم اگر اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، دعوت لوگوں کو دیں گے، اس میں اثر نہیں ہوگا، نہ لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ دوسری بات جو ہے کہ جس روشنی کو ہم نے پایا ہے، اس روشنی کو اپنے قریبی ماحول کو اس سے روشناس کرایا جائے، حکمت اور موعظۃ الحسنہ کے ساتھ۔ ارد گرد کے ماحول، ارد گرد سے ماحول یہ مراد یہ نہیں ہے کہ 6 گلیاں دور جو ہے آپ دوسرے محلے میں جا کے دعوت کا کام کریں اور خود اپنے گھر میں دعوت کا کام نہ ہو۔ اس کی ترتیب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ قریب ترین رشتہ دار، دوست، ٹھیک ہے، ریلیٹیوز ہو گئے، پھر محلے دار ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا کہ 40 گھروں تک جو ہے وہ آپ کی ہمسائیگی ہے؟ اور آپ نے کبھی غور کیا جو ہمسائیگی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے نا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اتنے تواتر سے پڑوسی کے حقوق لے کر آ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ وراثت میں پڑوسیوں کا حق نہ رکھ دیا جائے، اللہ تعالیٰ وراثت میں نہ رکھ دے، اتنے حقوق ہیں ان کے۔ تو پڑوسی جو ہیں، خود ہمارا جو اپنا گھر ہے، پھر وہ آ جائے گی قرآن کے استدلال اگر ہم کریں گے، وہ ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ براہ راست بات ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے عیال کو، اپنے زیر دستوں کو جو آپ کے زیر نگرانی ہے۔ پھر اسی لیے جماعت اسلامی کہتی ہے کہ بھئی اپنے گھر کا یونٹ قائم کرو۔ جماعت اسلامی کو سر میں درد تو نہیں ہے کہ اس نے رپورٹ تو نہیں لکھنی کہ جی 50 جو ہیں وہ ہمارے گھر کے اندر پرامات ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، آپ کو یہ شرح صدر بھی ہونا چاہیے اور یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، آپ کے دوست ہیں، مسجد کے ساتھی ہیں، محلے کے ساتھی ہیں، کھیل کے ساتھی ہیں، دفتر کے ساتھی ہیں، فیکٹری کے دوست ہیں، اسکول کے دوست ہیں، کالج کے دوست ہیں، یہ سارا آپ کا ہلکا اثر ہے۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنا موبائل نکالیں، موبائل میں جو آپ کی کانٹیکٹ لسٹ ہے، یہ کانٹیکٹ لسٹ آپ نے اس لیے بنائی ہے کہ یہ آپ کو جانتے ہیں، یہ آپ ان کو جانتے ہیں، ان سب کو یہ آپ کے دائرۂ اثر میں ہے، ان تک یہ روشنی پہنچنی چاہیے۔ کیوں پہنچنی چاہیے؟ اس لیے پہنچنی چاہیے کہ آپ نے خود یہ طے کیا ہے کہ یہی حقیقی روشنی ہے، یہی مقصد زندگی ہے، اسی میں انسان کی نجات ہے، اسی سے جنت ملنی ہے۔ تو جس راستے کو، جس روشنی کو آپ نے اختیار کیا ہے، آپ کے دل میں یہ تمنا کیوں نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ کے پیارے ہیں، جن سے آپ کا تعلق اور واسطہ ہے، وہ بھی اسی راستے کی طرف چلائیں، وہ بھی اسی جنت کو حاصل کر لیں۔ تو یہ تو نیچرل ہے نا، فطری ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو راحت پہنچے، اطمینان پہنچے، اس کو خوشی پہنچے۔ یہ اولاد بیٹھی ہوئی ہے، اولاد کے لیے خدمت نہیں کرتے ہیں ہم، محنت مزدوری نہیں کرتے، باپ کرتا ہے نا۔ یعنی آپ کی انفرادی ضرورت کتنی ہے؟ 50,000 میں مہینے میں آپ گزارا کر سکتے ہیں اگر آپ اکیلے ہیں؟ آپ کو رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ چاہیے،
کھانے پینے کے لیے تھوڑی سی چیزیں چاہیے ہوں گی، لیکن ہمارے ساتھ تو پورا کنبہ ہوتا ہے نا، ہماری اہلیہ بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، ان کے لیے انسان محنت کرتا ہے، خود گزارا کر سکتا ہے لیکن ان پر نچھاور کرتا ہے، ان کے لیے محنت کرتا ہے، ان کی زندگی آسان ہو جائے، ان کی دنیا بن جائے، ان کے لیے بہترین کالجز یونیورسٹیز ہونی چاہیے، لیکن اس معاملے میں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ دعوت کا وہ پہلو ہے جو ہمارے سے محو رہتا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، ہم چوتھے محلے میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود اپنے گلی کے اندر جاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو دعوت کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو خود سے آغاز کرنا ہے، اس دعوت پر خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، لبیک کہنا ہے، پھر اس روشنی سے ارد گرد کے ماحول کو روشناس کروانا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ خود سیرت سے ہمارے سامنے آتا ہے، خود اللہ کے قرآن سے ہمارے سامنے آیا ہے، تو یہی طریقہ کار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے نہیں اس میں۔